آپ کے اپنے گھر میں جب آپ روٹی پکاتی تھی اس وقت کیا آپ محسوس کرتے تھے؟ ابھی اس ٹینٹ کے اندر آپ کس طرح اپنے بال بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ کس طرح مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہے؟ اس ٹینٹ میں رہنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. پہلا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس لکڑ نہیں ہے. اس کے بعد بس یہاں چپرسن میں سردی زیادہ ہے. بس مجبوری سے اس ٹینٹ میں بیٹھے ہیں. کھانا پکانے کا بھی نہ مزہ آتا ہے نہ ہی کھانے کو دل کرتا ہے، کیونکہ بچے بہت مجبور ہے. بچے بھی نہ کھیل سکتے ہیں نہ ادھر اس ٹینٹ کے اندر رہ سکتے ہیں. کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک قدرتی آفت ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یقیناً آپ اس میں کامیاب ہوں گی. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جب یہ زلزلہ آیا اس وقت کیا سچویشن تھی؟ آپ نے کیا محسوس کیا؟ کہاں پہ تھی آپ؟ میں اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی، جھاڑو لگا رہی تھی، اور میرا یہ ہسبینڈ جو ہے یہ گھر پہ نہیں تھا. میرے بچے گھر کے اندر تھے. جب میں نے آواز دیا، بچے نے آواز بھی نہیں دیا، تو اچانک سا بچہ گھر سے نکلا. بس ملبے بھی اس کے سر پہ گر گیا تھا، پھر بھی بچہ نکل گیا. بس اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے جانی نقصان ہمارا کوئی نہیں ہوا. بس مشکل ابھی اس وقت ہمارے لیے یہ ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے، فوڈ کا مسئلہ ہے، نہیں ملتا ہے یہاں پہ. راستے آپ لوگوں نے خود دیکھا، راستے کا بھی بہت مسائل ہے، اور کھانے پینے کا بھی بہت مسائل ہے. اس سردی میں بیٹھنا، ہمارے پاس لکڑ بھی نہیں ہے. تو عارضی طور پر اگر آپ کو 2-3 مہینے کے لیے کہیں اور شفٹ کیا جائے جب تک سردیاں گزرتی ہے، کیا آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ نہیں، ہم بالکل تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم جاب بھی نہیں کرتے ہیں. عارضی طور پر کہیں آپ ایسے رہنے کے لیے کہیں، نہیں نہیں. یعنی آپ کے گھر، آپ کو آپ کا وطن، آپ کا ملک، آپ کا گاؤں آپ کو اتنا اتنا عزیز پسند ہے، اتنا عزیز ہے ہمارا آزاد ملک. اور ہم مطلب پاکستان کے آخری کونے میں ضرور رہتے ہیں، لیکن اپنا گزارا اپنے ہاتھوں پہ کرتے تھے. کاشتکاری کرتے تھے، مال مویشی پالتے تھے، بس اسی پہ ہمارا گزارا تھا. اب ہم ادھر نیچے جا کے ہنزا میں، گلگت میں، یا اس سے نیچے کہیں بھی جا کے ہم اپنا گزارا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا نہ جاب ہے نہ ایسا کام کر سکتے ہیں. یہ کہ ہم اردو بھی صحیح طریقے سے نہیں بول سکتے ہیں، تو ہم نیچے جا کے کیا کریں گے؟